اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ خداوند میں میرے عزیزو، خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک دفعہ پھر آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جارڈن پیٹرک آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مستقبل میں میاں اور بیوی کو اپنے کیریئر کو کیسے مینج کرنا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا گھر چھوٹا ہے اور آپ ایک ہی چھت میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، یعنی ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یا آپ علیحدہ علیحدہ بھی رہتے ہیں، یعنی آپ کے والدین اور آپ علیحدہ علیحدہ گھروں میں رہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ چاہے ہم ایک گھر میں رہیں یا علیحدہ علیحدہ رہیں، بہت سے چیلنجز تو سانجھے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے میاں اور بیوی دونوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے فائنینسز کو کیسے مینج کرتے ہیں، یعنی وہ اس ذمہ داری کو اب کیسے نبھاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں خاوند اپنی تمام تنخواہ لا کر اپنی ماں کو دے دیتا ہے، جیسے وہ پہلے بھی دیا کرتا تھا، اور اس کی یہ تنخواہ پورے گھر میں خرچ ہو جاتی تھی۔ مگر شادی کے بعد تو اب یکسر تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جب ماں کی بجائے میاں اور بیوی، اور خاص طور پر بیوی کو احسن طریقے سے نبھانی چاہیے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، دولت عورت کا مقدر ہوتا ہے۔ اگر عورتیں ایک اچھے طریقے سے فائنینسز کو مینج کر لیں، یعنی اس ذمہ داری کو پورے طور پر نبھا لیں، تو خاندان بہت جلد اچھے حالات میں آ جاتا ہے۔ کئی خاندانوں میں بیویاں اور کئی خاندانوں میں خاوند کام کرتے ہیں، اور کئی میں تو دونوں کام کرتے ہیں۔ تو ایسے میں دونوں کے الگ الگ کھاتے نہیں ہونے چاہیے، یعنی بیوی اپنا کام چلائے، اپنے عزیزوں کو پیسے بھیجے، خاص طور پر والدین کو پیسے بھیجے، اور خاوند اپنے والدین کو یا اپنے بہن بھائیوں کو پیسے بھیجے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں، یہ شریک کا بڑی بری چیز ہوتا ہے۔ فارمولہ نمبر 1 یہ ہے کہ سدا نہیں رہندے حسن جوانی، سدا نہیں باغ بہاراں۔ جس پیسے کو آپ کما رہے ہوتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ سدا اسی طریقے سے یہ پیسہ آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ اونچ نیچ جب شروع ہوتی ہے تو آپ کے یہ بہن بھائی اور والدین آپ کی کوئی مدد نہیں کرتے، یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ جب آپ ان کو پیسے دیتے ہیں تو یہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو یہ اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ یہ بات میں نے بہت سے خاندانوں میں دیکھی ہے، اور اگر آپ نے بھی مار کھا کھا کر آخرکار اس سبق کو سیکھنا ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہماری سب سے پہلی اور اولین ذمہ داری ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارا مستقبل ہے۔ اور شادی کے بعد اگر آپ اپنے والدین پر اور خاص طور پر اپنے بہن بھائیوں پر پیسے لگاتے ہیں تو ان سے کہیں، خاص طور پر بہن بھائیوں سے، یہ قرضہ حسنہ ہے، اس کو 10% سود کے ساتھ، اینولی 10% سود کے ساتھ واپس کرنا ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ گھر میں والدین اور کئی دفعہ بہن بھائی آپ کو آگے لگا کے رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ گھوڑوں کی ریس ہو رہی تھی تو 2 چودھری آپس میں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک چودھری دوسرے سے کہنے لگا، چودھری تیرا گھوڑا کتنے نہ سنڈیا؟ تو چودھری نے سب سے پچھلے گھوڑے کو اشارہ کر کے کہا کہ چودھری میرا گھوڑا اوے، ویکھ میرے گھوڑے نے انہاں ساریاں گھوڑیاں نوں کس طرح اگے لایا ہے۔ یہی وہ ایموشنل بلیک میلز ہوتے ہیں جو خاندان میں آپ کے سبلنگز اور آپ کے والدین آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کو آگے لگا کے رکھتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ والدین کو سپورٹ کرنے کا، اگر وہ اپاہج ہیں، بیمار ہیں یا کام کرنے کے لائق نہیں ہیں، تو یہ خاندان کے سب افراد کا فرض ہے جو کماتے ہیں کہ ان کی مدد کریں، جیسے انہوں نے ہماری مدد کی جب ہم چھوٹے تھے۔ اور وہ جو دوسرے بہن بھائی ہیں، اگر وہ سچ مچ ہی لاغر ہیں تو ان کو ضرور پیسہ دیں، اس شرط پر کہ آخرکار وہ آپ کو 10% منافع کے ساتھ، یعنی ہر سال منافع کے بعد واپس دیں گے۔ آج مجھے بس یہی کہنا ہے۔ خدا حافظ۔